تم شراب پی کر آئے ہو؟ حیا ختم ہو گئی ہے کیا تمہارے اندر سے جو ماں باپ کے سامنے اس حالت میں آئے؟ مزمل رافع کے جاتے ہی اسے جھڑکنے والے انداز میں بولا تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس کی چال میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ میں ہر بار آؤں گا اور کسی کی اوقات نہیں کہ مجھے ٹوک سکے۔ کون ہوتا ہے کوئی ارحام داؤد کو بولنے والا؟ وہ زہرہند لہجے میں بولا۔ مزمل نے عجیب سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کرن اس سب سے بے نیاز بے چینی سے اطراف کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ اضطراب بھانپتے وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ یہ لڑکی مجھے کل کے کل گھر سے باہر چاہیے ممی، ورنہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ کیا اوقات ہے اس کی کہ وہ ارحام کے سامنے زبان چلائے؟ میں زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ نیچ ذات لڑکی، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر کوئی تو حل تلاش کرنا پڑے گا۔ میری ایک عزت ہے اس شہر میں، کوئی ٹرسٹ وغیرہ نہیں کھولا ہوا میں نے جو کسی بھی بے سہارا یتیم مسکین لڑکی کو اپنے گھر پہ رکھ لوں۔ 100 لوگوں کا یہاں آنا جانا ہے، وہ لڑکی صرف اس گھر میں ایک ہی مقام حاصل کر سکتی ہے اور وہ ہے ملازمہ کا۔ وہ ماہا سے شدید متنفر تھیں۔ مزمل نے ان کی باتوں پہ بغیر کوئی کان دھرے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ دونوں اب یوں ہی منصوبہ سازی کرتے رہیں گے، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے سامنے زبان کھول کر، اب میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ ارحام داؤد چیز کیا ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں میں دبائے سفاکیت سے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اس وقت وہاں وجود بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ اگلے دن سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے تو وہ بھی کب سے جاگی ہوئی وہیں چلی آئی۔ صبح اسکول جانے کے لیے اٹھنے کی بدولت اسے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ سونے پہ سہاگا نئی جگہ ہونے کے باعث وہ زیادہ پرسکون نیند سو بھی نہیں پائی تھی۔ یوں ہی چہل قدمی کرتے ایک گھنٹہ کیسے بیتا اسے پتہ بھی نہیں لگا اور سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ آؤ ماہا، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ وہ جو کچن کی جانب بڑھ رہی تھی تاکہ ناشتے کا انتظام کر سکے، رافع کی آواز پہ اس کے کچن کی جانب بڑھتے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں گھمائی جہاں باقی سب کی نگاہیں بھی اس پر جمی تھیں۔ نہیں انکل، میں کچن میں خود ہی اپنے لیے کچھ بنا لیتی ہوں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ رافع کی پیشانی پر جہاں سلوٹیں نمودار ہوئیں وہیں کرن غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کچن میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کرن غصے سے پھنکاری۔ مزمل اور رافع نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مزمل تو خاموشی سے پلیٹ پہ جھک گیا، البتہ رافع نے خشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل ماہا، کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں ناشتہ موجود ہے، اسی لیے فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ رافع کا مسکراتا چہرہ اور لہجہ کرن کو سلگا کر رکھ گیا۔ انہوں نے تنک کر ماہا کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتی، کرن نے اشتعال کے عالم میں اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ بامشکل گرتے گرتے بچی۔ کرن، اپنی حد میں رہیں۔ رافع اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دھاڑ اٹھے۔ انہیں کم سے کم کرن سے اس حد تک گرنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ حدیں تو آپ پھلانگ رہے ہیں رافع، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو یوں ہمارے ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے؟ آپ کیا اوقات رہ جائے گی ہماری جہاں مالک اور نوکر جیسی اوقات رکھنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ وہ تبصرانہ لہجے میں بولتی ماہا کو چبھن سے دوچار کر گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ ایسے کیسے بول سکتی تھی وہ بھی اپنے گھر میں راج کرتی آئی تھی، خود کما کر خود ہی اپنی خواہشات پوری کرتی رہی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، تو سامنے کھڑی عورت بار بار اسے نوکر اور غریب لفظ کیوں بولتی تھی؟ ممی پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم اپنی بکواس بند رکھو، میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ مزمل کو جھاڑ پلانے والے انداز میں بولی تو وہ حجر سا ہوتے دوبارہ اپنی پلیٹ میں جھک گیا۔ ماہا نے تلخی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ماں سے کس قدر ڈرتا تھا۔ کرن، چلو یہاں سے، ہم دونوں کچھ باہر سے آرڈر۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، جائے گی تو یہ لڑکی، کیونکہ اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ ہامتے ہوئے غصے سے چلائی۔ رافع ان کے معمول کے لڑائی جھگڑوں پہ اکتاہٹ سے گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ میں نہیں جانتی کہ ان کا میرے بابا سے کیا رشتہ تھا، کیوں میں اس گھر میں آنے کا سبب بنی، مگر اب میں اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے کہنے پہ آئی ہوں۔
دوسری بات رہی اس عیش و عشرت کی بات، تو ایسا آرام و سکون مجھے نہیں چاہیے جس میں روز روز کی لڑائی جھگڑے ہوں۔ اس سے بہتر وہی سکون ہے جو ایک معمولی سے گھر میں اپنی کچھ پوری آسائشیں اور کچھ ادھوری خواہشوں کے ساتھ ملتا ہے۔ مگر آپ اس سکون کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ آپ دولت کی پجاری ہیں۔ آپ کے نزدیک صرف امیری کی معنی رکھتی ہے، مڈل کلاس یا پھر غریب لوگ صرف آپ کے لیے نوکروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر میں یہاں موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے کبھی میری آسائشیں یا خواہشات پوری نہیں کی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میرے سر پہ ماں باپ کا سایہ سلامت نہیں ہے۔ میں یتیم و مسکین ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بے خوفی سے دھیمے مگر جتانے والے لہجے میں بولی۔ کرن نے زہر خون نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ رافع کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ رابعہ اور حسن نے اس کی تربیت ایسے نہیں کی تھی جو ظلم کے خلاف خاموش رہے، بلکہ ظلم کے خلاف بولنا وہ لڑکی بخوبی جانتی تھی۔ ارے کیا ہوا، پھر سے وہی تماشا؟ اتنی دیر میں نکسک سے تیار انجم کو ناشتے کی میز پر دیکھ کر کرن کے ساتھ ساتھ وہ بھی لبوں کو بھینچ گئی۔ آؤ بیٹھو ماہا۔ انجم نے مسکراتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ اس کے ساتھ رات گزار کر وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ایک بہن کی کمی تو وہ شروع سے ہی محسوس کرتی تھی کیونکہ کرن تو کبھی گھر پہ پائی ہی نہیں جاتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تو کبھی اس کے دل کی باتیں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرن اس کی بات پہ ہولے سے مسکراتے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ کے رافع نے مسکراتے ہوئے انجم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ کرن نے رعونت سے آنکھیں گھمائیں، ان کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دی تھیں۔ ارحام بھائی نہیں جاگے ابھی تک؟ انجم مصروف سے انداز میں بولی۔ اس کی بات میں ماہا نے تو کوئی دھیان نہ دیا، البتہ رافع نے بھی سوالیہ نگاہیں کرن کی جانب اٹھائیں۔ جب تک یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی وہ کیسے باہر آ سکتا ہے؟ کیا ہے نا، اس کی شکل دیکھ کر ہی اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے، اس کا جی خراب ہونے لگتا ہے۔ ممی پلیز۔ انجم ان کی بات میں ناگواری سے انہیں ٹوک اٹھی۔ کرن نے چہرہ جھکاتے بامشکل ان کے طنز کو حلق میں اتارا۔ یہ تو پھر ان کا مسئلہ ہے آنٹی، کیونکہ میں تو یہاں سے جانے والی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا لیں، دل خراب نہیں ہوگا ان کا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولتی۔ انہیں جھلا کر راکھ کر کے باقی تینوں نے چہرہ جھکاتے اپنی ابھر آنے والی مسکراہٹ ضبط کی، ورنہ کرن سے کوئی بعید نہیں تھی کہ اٹھ کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ جاؤ مزمل، اسے جگاؤ۔ انجم نے اس کے ساتھ ہی یوں نہیں جانا تھا آج۔ نہ جانے یہ لڑکا کیا کرتا ہے، سمجھ سے باہر ہے، پڑھ رہا ہے یا مجھ پہ احسان کر رہا ہے۔ وہ طیش کے عالم میں بڑبڑائے اور سر جھٹک کے۔ ماہا نے ایک سرسری سی نگاہ ان پہ ڈال کر ہٹا لی۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر کچن میں جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں کرن کا خوف بھی لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں کچھ الٹا سیدھا بول نہ دے۔ تبھی جی کڑا کر وہیں بیٹھی رہ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ بائیں جانب بیٹھی انجم کی جانب اٹھی جو لیپ ٹاپ شاید یونی کا ہی کوئی کام کرنے میں محو تھی۔ اس کی نگاہوں میں کب حسرت چمکی اسے خود خبر نہ ہوئی۔ اس کی پڑھائی بھی تو حسن کی وفات کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خود ہی آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ گھر کے حالات نے اسے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب کیا میری بیٹی کی چیزوں پہ بھی اپنی کالی نظریں لگاؤ گی؟ کرن کے طنز نے سیدھا اس کے دل پہ وار کیا تھا۔ اسے کبھی کبھی خود پہ حیرت ہوتی کہ نہ جانے کیسے وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی اور کس ضبط کے ساتھ۔ ماہا چلو اٹھو، مجھے اچھی سی چائے تو پلاؤ، میں نے رابعہ سے سنا تھا کہ تمہیں بہت اچھی چائے بنانے آتی ہے۔ انہوں نے اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ ماہا نے شکر ادا کیا کیونکہ وہ ویسے بھی چائے پینا چاہتی تھی۔ حیرت کی بات اب کی بار کرن نے بھی کوئی بکھیرا کھڑا نہیں کیا تھا تو وہ خاموشی سے کچن کی جانب چلی آئی۔ اس کا دل یہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا، البتہ رافع کی پرسوچ نگاہیں اس کی پشت پہ جمی تھیں جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ ان کا ذہن تیزی سے کوئی تانے بانے باندھنے میں محو تھا۔ ممی جلدی سے ناشتہ لگوائیں، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ مجھے آپ میں سے کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ وہ غصے کا بے تحاشا تیز تھا۔ یہ بات گھر کا ایک ایک فرد جانتا تھا، یہاں تک کہ کرن بھی اس کے آگے ہار مان جایا کرتی تھی۔ بھائی آپ شاید پہلے بھی خود ہی جاگتے ہیں، کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آتا آپ کے کمرے میں، خود ساری رات نشے میں ڈوبے رہو اور صبح اٹھ کر سب پر چلانا شروع کر دو، یہ اچھا طریقہ ہے؟ انجم طنز کرنے والے انداز میں بولی تو کرن نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ انجم سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالتے سیدھا کچن کی جانب چلا آیا تاکہ ملازمہ کو ناشتہ لگوانے کا کہہ سکے۔ رات کو بھی کھانا کھانے کی بدولت
اب بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی، مگر کچن میں بھی ملازمہ کی بجائے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے تیور بہت بری طرح بگڑے۔ وہ تن فن کرتا اس کے سر پہ جا پہنچا جو بے دہانی میں چائے بنانے میں محو تھی۔ لگتا ہے گھر والوں نے نئی ملازمہ رکھ لی ہے، وہ دل جلانے والے لہجے میں بولا، اپنے انتہائی نزدیک سے ابھرنے والی مردانہ آواز پر اس کے حرکت کرتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ ذرا پیچھے ہو کر بات کریں۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ارحام نے زہر خند نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور وہی جمع رہا۔ وہ اس لڑکی کے ضبط کو آزمانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیا مجھے دیکھ کر ایمان ڈگمگاتا ہے؟ وہ حباست برے لہجے میں بولا۔ ماہا نے آنکھیں میچ کر کھولیں اور تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، گن آتی ہے آپ کو دیکھ کر، وہ سادہ سے لہجے میں بولتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اگلے ہی لمحے ارحام نے اشتعال کے عالم میں اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے دبایا تو تکلیف کے احساس سے اس کے لبوں سے ایک مدھم سی کراہ نکلی۔ اس نے دانت پہ دانت جماتے سرخ آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں اور اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور جھٹکا۔ اگر آئندہ اپنے ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی جرأت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہاری جان لے لوں گی، جاہل انسان۔ وہ سیدھا آپ سے تم پر اتر آئی تھی، اس کے نزدیک وہ اسی لائق تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنہاں تنبیہ اسے کھل کر ہنسنے پہ مجبور کر گئی۔ جانتی ہو، تمہاری اوقات اس چونٹی کی جیسی ہے جس سے میں مسلنے میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں۔ ایسے مسلوں گا تمہیں کہ ساری عمر میرے عکس کو اپنے ذہن سے نکال نہ پاؤ گی۔ وہ لہو رنگ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پھنکارا۔ ماہا کو یکدم فضا بوجھل ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں خوف بھی لہرایا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص جب حرام مشروب پی سکتا تھا تو پھر وہ غائب دماغی میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بس ایسے ہی ڈرتی رہا کرو، مجھ سے خوف کھاتی لڑکیاں مجھے بہت بھاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں پنہاں خوف دیکھ کر زج کرنے والے انداز میں بولا۔ ماہا کے دل میں اس کی نفرت کا احساس مزید بڑھ گیا۔ وہ خود کو مضبوط کرتے 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے اس کے نزدیک ہوئی اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ارحام کی تھی۔ مگر وہی ایک چونٹی آپ جیسے جانور کو ہرانا بھی بخوبی جانتی ہے۔ لگتا ہے ہاتھی اور چونٹی والی کہانی نہیں پڑھی آپ نے، وہ بھویں اچکاتے مزے سے بولی۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ ارحام نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچیں کہ ہاتھ کی رگیں بھی ابھر کر نمایاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ماہا کے لبوں پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نگاہ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں گاڑی اور چائے کی ٹرے اٹھاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پشت کو دیکھ کر ارحام نے غصے سے ہاتھ سلپ پہ مارا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی ارحام داؤد کو اتنا سنا کر چلی گئی، مجھے مات دے گی یہ۔ تمہیں ایسی مات دوں گا ماہا بی بی کہ تمہارے آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی آنکھوں میں باقاعدہ وحشت ناچ رہی تھی، بدلے کی آگ میں پورا وجود جھلس رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کچن سے باہر نکلا۔ انکل چائے، اس نے چائے شیشے کی میز پہ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ ایک کپ انجم سے لیا اور دوسرا اس نے مزمل کی جانب بڑھایا اور اپنا کپ لیتے رافع کے دائیں جانب بیٹھ گئی۔ واہ بھائی، اسے چائے کہتے ہیں جو میری بیٹی نے بنائی ہے، مزہ آ گیا۔ انجم، تم بھی ماہا سے کچھ سے بنانا سیکھ لو، بیٹی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، وہ ماہا کو داد دیتے ہوئے بولے تو وہ چائے پیتے نرمی سے مسکرا دی۔ انجم نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ویسے ڈیڈ، آئی واز آلسو تھنکنگ دی سیم، اب سسرال والوں کا دل بھی کھانے سے ہی جیتنا پڑے گا، وہ بائیں آنکھ دباتے ہوئے مزے سے بولی۔ وہ دونوں اس کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کیوں؟ وہاں نوکر چاکر ہوں گے جہاں ہم تمہیں بھیجیں گے، یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکن خراب ہو جائے گی۔ اوہ پلیز ممی، وہاں بھی یہ کٹ پتلیاں نہ ہوں، کم سے کم گھلنے ملنے والا گھر چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے ماہا، اس بڑے گھر سے اچھے وہ مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو رہتے تو معمولی سے گھروں میں ہیں مگر دل ان کے انتہائی کشادہ ہوتے ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ انسان جتنا امیر ہوگا اس کا دل اتنا ہی غریب ہوگا۔ وہ چائے کی چسکی بھرتی ناگواری سے بولی۔ کرن نے ماتھے کی شکنیں سجائے اس کی جانب دیکھا جو ایک ہی دن میں اس لڑکی کی زبان بولنے لگی تھی۔ رافع نے کچھ سوچ کر اپنا رخ ماہا کی جانب کیا۔ کرن ان سب کو دیکھ کر ارحام کو دیکھنے کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، اب تمہارا کیا خیال ہے آگے پڑھنے کا؟ آگے پڑھنا ہے یا نہیں؟ مطلب وہاں کیا پڑھ رہی تھی؟ رافع کی بات پہ ماہا نے بے دلی سے نفی میں سر ہلایا۔ انجم اور مزمل کی حصیں بھی انہی کی جانب متوجہ ہوئیں۔
نہیں انکل، وہاں تو پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ پاپا کی وفات کے بعد حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، اس لیے میں نے ماما کے بوجھ بننا ٹھیک نہیں سمجھا اور پڑھائی چھوڑ کر اسکول میں جاب شروع کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لہجے میں ذرا سا بھی یہ ریگریٹ نہیں تھا۔ انجم نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کچھ نہیں ہوتا، اب یہاں تو ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ کہاں رکی تھی تم نے پڑھائی؟ میں نے صرف 2nd ایئر تک ہی پڑھا تھا، اس کے بعد یونیورسٹی نہیں گئی اور نہ ہی کالج وغیرہ۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی اس کا مذاق اڑائے گی۔ ڈیڈی، کیوں نہ ہم ماہا کا داخلہ انجم اور ارحام کی یونی میں ہی کروا دیں؟ 4 سال نہ صحیح 2 سال کی ڈگری تو ماہا لے ہی سکتی ہے، کم سے کم گریجویشن تو کیا ہوگا نا اس نے۔ آپ تو وہاں کے HOD سے بھی بات کر سکتے ہیں، بہت اچھے مناسب ہیں آپ کے ان کے ساتھ۔ ان کو بھی مزمل کا آئیڈیا پسند آیا، تبھی کچھ سوچتے، ہنکارا بھرتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ پھر ایسا کرو، تم تیار رہو، ہم ابھی جاتے ہیں وہاں، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، وقت کا ضیاع کرنا ویسے بھی مناسب نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولے۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ انجم تو ان کی بات پہ کھل کر مسکرا دی۔ واؤ، مطلب تم اور میں سیم یونی میں؟ انکل، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میرا دل اب پڑھائی میں نہیں لگے گا، کافی وقت ہو گیا ہے نا، تو دماغ اتنا تیزی سے نہیں چلتا۔ آپ ایسے ہی مجھ پہ ایسے کیسے؟ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ ایک لڑکی کو بھی پڑھنے کا اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا ایک لڑکے کو۔ اب جب داخلہ ہو جائے گا تو آپ تینوں ایک ساتھ جایا کرنا۔ چلو اٹھو، اگر چینج وغیرہ کرنا ہے تو کر لو، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلو گی۔ اس کا سر تھپتھپاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہا نے ممنون نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور انجم اسے لیتے سیدھا کمرے میں آ گئی۔ ڈائننگ پہ بیٹھے ارحام اور کرن نے تنفر بھری نگاہوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، جو انجم کی کسی بات پہ مسکراتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ممی، یہ اس گھر میں اپنے قدم نہایت مضبوط کر رہی ہے، یہ شاید مجھے ابھی جانتی نہیں ہے۔ ارحام داؤد سے ناواقف ہے یہ لڑکی، میں بدلے کی آگ میں کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ اپنی گردن سہلاتے عجیب سے لہجے میں بولتے ایک لمحے کو کرن کو بھی ٹھٹکا گیا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنی شیو سہلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرن نے تفکر سے اس کی پشت کو تکا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا لیجیے گا کہ اگر ماہا پہ کوئی آنچ آئی تو میں اس کی جان نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وہ مجھے میرے بچوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اپنی کوتاہیوں کا ازالے کی صورت میں ملی ہے مجھے، وہ ایسے نہیں جانے دے سکتا میں اسے۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ایک ایک لفظ چھپا چھپا کر بولے اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بچوں سے بھی زیادہ عزیز، مائی فٹ، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش نہیں آئے ہوں گے جتنا اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ بگڑے تنفس سمیت دھاڑی۔ مزمل نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا اور اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا۔ نہ جانے یہاں بستے سب لوگ کس راہ کے مسافر بنے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ ایک لڑکی سے اس قدر نفرت ہے انہیں کہ وہ بھی ان کی اپنی بیٹی جتنی ہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی ذہنیت پہ حقیقتاً افسوس ہوا تھا، مگر ان کے آگے بولنے کی ہمت کم سے کم اس میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ وہ جو کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئے تھے، باہر سے آتے غیر متوقع شور شرابے کی آواز سن کر اس کی جانب چلے آئے، جو نہ جانے کیوں کس کا غصہ ان سب پہ نکال رہا تھا۔ شاید وہ ماہا کی یونی جانے کی بات سن چکا تھا اور یہی بات اسے سلگا کر رکھ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک ہی یونی میں پڑھیں گے۔ وہ لڑکی جائے گی پڑھنے، وہ بھی میری یونی میں؟ امپاسبل ڈیڈ، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو لگام دیں اور یہی کوئی قریبی یونی یا کالج ڈال کر اسے وہیں کسی ہاسٹل میں رہائش لے دیں۔ وہ باور کروانے والے انداز میں بولا، تم سے کسی نے تمہاری رائے نہیں پوچھی ارحام، اس لیے بہتر ہے کہ یونی جاؤ۔ آج میں انجم اور ماہا کو وہاں لے آؤں گا۔ ویسے بھی اس گھر میں جب رہ نہیں سکتے، مطلب ٹک نہیں سکتے، تو اس گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ درست لہجے میں اسے آگاہ کرتے انجم اور ماہا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خونخوار تیوروں سمیت ان سے پہلے اپنی ہیوی بائک لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان سب نے ناگوارے سے اس کی حرکت کا ملاحظہ کی، جو صرف اپنی کرنا جانتا تھا۔ ماہا کا چہرہ ابھی بھی حدت کے احساس سے سرخ پڑ رہا تھا۔ یونی کے باہر گاڑی رکتے ہی انجم تو اسے لیتے سیدھا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈیڈی، آپ اپنا کام کریں، میں ماہا کو اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ دیکھ ایک سیکنڈ کے لیے وہ گھبرائی، مگر پھر انجم کے ساتھ ہونے کا یقین کرتے وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔
پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میری دوستیں بہت اچھی ہیں، اور رہی بات یہاں پڑھتے لڑکوں کی تو بھائی سے تو تمہارا پالا پڑ ہی چکا ہے، جیسے وہ ہے نا، کچھ لڑکے ان جیسے ہوں گے، باقی بہت شریف ہوتے ہیں۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ جیسے تم بھائی کے سامنے کمزور نہیں پڑتی، ویسے ہی تم کسی دوسرے لڑکے کے سامنے بھی کمزور مت پڑنا۔ اس کے ساتھ ہم قدم اسے آنے والے حالات اور وقتوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ماہا نے مسکراتی اور تشکرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اپنے بھائی سے کس قدر مختلف تھی، بالکل رافع انکل جیسی۔ اسے اس گھر میں زیادہ رافع اور انجم ہی اچھے لگتے تھے۔ مزمل زیادہ اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، مگر جب بھی ہوتا تھا تو اچھے سے ہی پیش آتا تھا، مگر کرن اور ارحام تو اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ میری کزن سسٹر ہے۔ انجم نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا تو ماہا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سب دوستیں اس سے خوب اچھے سے ملی تھیں۔ ارے یہ کتنی کیوٹ ہے ماشاءاللہ۔ اس کی ایک دوست اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے محبت سے بولی تو وہ جھجک کر چہرہ جھکا گئی۔ گال حفت کے احساس سے سرخ پڑ گئے۔ ماہا، یہ میری سب سے اچھی دوست، بہترین دوست، بہن بھی کہہ سکتی ہو۔ یہ وہ ہے، اس کا نام رائکا ہے، اور رائکا، اس کا تعارف تو میں تم سے کروا ہی چکی ہوں۔ وہ رائکا کی گردن میں بازو حمائل کرتے محبت سے بولی۔ ماہا نے دلکشی سے مسکراتے اسے ہیلو کیا۔ اللہ آپ دونوں کی دوستی یوں ہی سلامت رکھے۔ رائکا نے اس کی بات میں مسکراتے ہوئے انجم کی جانب دیکھا اور دل سے آمین کہا تھا۔ کل کیوں نہیں آئی تھی تم؟ ویسے بھی کل میں نے پورا دن بھائی کے ساتھ بتایا تھا۔ اتنے عرصے بعد تو تینوں بہن بھائی میرے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، اتنا مزہ آیا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے جلدی چلی جاؤں، کیونکہ معیز بھائی نے باہر شاپنگ کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جو پوری دل جمعی سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہوئی۔ اس نے چمکتی نگاہوں سے رائکا کی جانب دیکھا، جو اسے کل پورے دن کی ردات سنا رہی تھی، اور ماہا کی نگاہیں تو اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی پہ ہی جم کر رہ گئیں۔ اس نے ناسمجھی سے انجم کی جانب دیکھا۔ سب بھائی مطلب کہ معیز بھائی، علی بھائی اور زاوی بھائی تینوں ایک ساتھ تھے؟ اس کی بات پہ انجم کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر بکھر گئے۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل اسے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ اس سب کو ماننا نہیں چاہ رہی تھی۔ ان کی پوسٹنگ تو ملتان نہیں ہو گئی تھی کیا؟ اس نے اپنے لہجے کو سرسری سا بنایا تھا۔ اس کا اشارہ کس کی جانب تھا؟ ماہا تو سمجھ نہ سکی، البتہ رائکا ضرور سمجھ گئی۔ زاوی بھائی کی؟ ہاں وہاں ہو تو گئی تھی، مگر 2 دن پہلے واپس لوٹ آئے، واپس بحریہ ٹاؤن۔ آئی سویئر وہ مزید حسین ہو گئے۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہی ماہا کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ مان رائکا کی نگاہ اس کی جانب اٹھی، جو انگلیاں چٹکھاتے انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو ہماری حرکتیں۔ ماہا کو تو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اور میں اپنے گھر کے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ چلو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ دراصل معیز، علی اور زاویار میرے بھائی ہیں۔ زاویار بھائی سب سے بڑے ہیں، اور سب سے مزے کی بات وہ ہٹے کٹے پولیس آفیسر ہیں، اور معیز بھائی ان سے چھوٹے بابا کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور علی بھائی وہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں، اور سب سے چھوٹی میں۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں بچکانا پن محسوس کر کے وہ کھل کر ہنس دی۔ رائکا نے چمکتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ انجم کے ذہن میں تو بس ایک ہی نام گونج رہا تھا، زاویار۔ اس نے لبوں پہ ابھرنے والی مسکراہٹ کو وہیں روک دیا۔ اس کا نام سن کر ہی وہ پاگل ہونے لگتی تھی، تو جب اس سے سامنا ہوگا تو نہ جانے اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگوں نے ماہا کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ شاید وہ اس کے بھائیوں میں سے کسی کو پسند کرتی تھی، مگر کس کو؟ اس متعلق وہ آج رات کی اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مان فون بجنے کی آواز پہ رائکا نے تیزی سے فون کان پہ لگایا اور ایک جانب ہو گئی۔ باہر بھائی آ گئے ہیں، میں تو چلی۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ماہا۔ وہ اس سے مصافحہ کرتی ہوئے نرمی سے بولی اور انجم کے سینے سے لگی۔ میں بھی باہر چلتی ہوں تمہیں چھوڑنے، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ رافع کے قریب آنے پہ ماہا تو ان کی جانب متوجہ ہو گئی، البتہ انجم اسے چھوڑنے کی خاطر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یونی کا خارجی دروازہ عبور کرتے ہی اس نے رائکا کے ساتھ ہی متلاشی نگاہیں گھمائیں، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ آج تک تو وہ اسے بس تصویروں میں ہی دیکھتی آئی تھی، آج پہلی بار اصل میں دیکھنے کا اتفاق ہونا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔
ارے وہ رہے موئز بھائی۔ موئز بھائی؟ اس کی بات کو اس نے سرگوشی کی کیفیت میں زیر لفظ دہرایا اور سنجیدگی سے سامنے دیکھا، جہاں وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس آنکھوں میں ہی سیاہ گوگلز لگائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رائکا نے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالیں۔ اس کے برعکس انجم دل محسوس کر رہ گئی۔ ارے انجم، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ مہا کی آواز سے اس کا سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے چونک کر رائکا کی جانب دیکھا جو موئز کو لیے اس کے پاس ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ موئز بھائی، اس سے تو آپ مل چکے ہیں نا؟ ان سے ملیے، یہ مہا ہے، انجم کی کزن سسٹر۔ رائکا نے مسکراتے ہوئے مہا کا تعارف کروایا تو وہ اس اچانک ہوئی افتاد پہ گھبرا گئی۔ موئز نے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ کا ملاحظہ کیا اور ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ رافع اور مزمل سے ملتے وہ رائکا کو لیتے ایک سرسری سی نگاہ باقی سب پہ ڈالتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ چلیں انجم، ہم بھی۔ میں کچھ کھاؤں گی پہلے، بہت بھوک لگی ہے۔ آ جاؤ تم بھی، رائکا تو ویسے بھی چلی گئی ہے۔ اس کا دل جیسے زاویار کے نہ آنے پر بجھ سا گیا تھا۔ بامشکل مسکراتے ہوئے وہ بولی۔ مہا نے اس کی حالت کے پیش نظر اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ مزمل اور رافع تو واپسی کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں آف ہو گیا تمہارا؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے استفسار کیا۔ ویسے بھی اس کی خاموشی کافی دیر سے وہ محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس ایسے ہی شاید تھکاوٹ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ابھی تو کچھ دیر پہلے یوں نہیں آئی ہو تم میرے ساتھ۔ کوئی اور بات ہے، رائٹ؟ مہا کسی بھی طرح اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی۔ انجم نے دھیمے سے نفی میں سر ہلایا اور بے چینی سے اپنی مٹھی بند کر کے کھولی۔ وہ مسلسل یہی عمل دہرا رہی تھی۔ پہلے تو مہا برداشت کرتی رہی مگر ضبط ٹوٹتے ہی اس نے انجم کا ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو انجم، میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کی عادی نہیں ہوں، میں سیدھی بات کرنا جانتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز پر انجم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بے چینی کی کیفیت میں اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا یہاں تک کہ اس میں سے خون رس آیا۔ اب وہ امید طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تم رائکا کے بھائی کو پسند کرتی ہو؟ وہ جو اس انکشاف کو خود سے بھی چھپاتی آ رہی تھی اس کے بام جانے پہ بھونچا کر رہ گئی۔ اس نے حلق تر کرتے خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ سمجھ نہ آئی کہ اسے کیا جواب دے۔ نہیں تو؟ جھوٹ مت بولو انجم، تمہاری آنکھیں سب بول دیتی ہیں اور تم مجھ پہ یقین کر سکتی ہو، میں تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گی۔ شیئر کرنے سے دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ تھپتھپاتے مسکراتے لہجے میں بولی۔ انجم نے ڈہ جانے والے انداز میں تھک ہار کر کرسی سے پشت ٹکائی اور آنکھوں میں بے چینی لیے اس کی جانب دیکھا جو سوالیہ نگاہیں اسی پر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ اس نے یوں اس بات میں سر ہلایا جیسے اس کی چوری پکڑ گئی ہو۔ مہا اس کے مان جانے پہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئی۔ اس کا تکا کس قدر درست ثابت ہوا تھا۔ کسے کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ 3 بھائی ہیں نا؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ انجم نے اپنے چہرے پہ جھولنے والی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے چہرہ جھکا لیا۔ وہ زاویار نام ہے جن کا، اس نے دھیمے سے اعتراف کیا۔ مہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے خیال میں سب سے بڑے ہیں، رائٹ؟ تو جیسے باہر جو بھائی موجود تھے ان کی ایج بھی بڑی لگ رہی تھی، تو سب سے بڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ اور تمہاری عمر؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جیسے حساب لگانا چاہتی ہو۔ انجم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے انہیں آج تک اصل میں نہیں دیکھا، بس تصویروں کی حد تک، کیونکہ وہ یہاں ہوتے ہی نہیں تھے۔ جس شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کی پوسٹنگز یہاں سے وہاں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ لوٹے ہیں واپس۔ اس کی بات پہ مہا ساکت رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کسی کی تصویر سے بھی محبت ہوتی ہے کسی کو؟ مطلب ابھی تک تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ہی اجنبی تھے اور وہ اسے دل دے چکی تھی۔ مطلب یک طرفہ محبت؟ وہ تشویش سے اپنی پیشانی مسل کر رہ گئی۔ اسے یہ محبت کیا رنگ لانے والی تھی، یہ سوچ کر رہ گئی۔ تو تم نے کسی سے شیئر کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ مہا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے بولی۔ تم نے ہمارے گھر کے حالات دیکھے ہی ہیں، یہاں بس روز کے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہی ہیں، چیخنا چلانا یہ سب عام ہے۔ ممی گھر ٹکتی نہیں، اپنے کام کی بدولت میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں بتاتی۔
راحم بھائی تو ویسے ہی بات کرنا پسند نہیں کرتے اپنے مقصد کے علاوہ، اور مزمل بھائی وہ اپنے ہی ہول میں بند رہتے ہیں۔ ڈیڈی سے اس قسم کی باتیں کی نہیں جاتی، اس لیے شروع سے ہی مجھے اللہ سے شکوہ تھا کہ میری بھی ایک بہن ہوتی، اور دیکھو اللہ نے تمہاری صورت مجھے دے دی، اس لیے تو تم سے شیئر کر رہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے مسکراتے لہجے میں بولی۔ ماہا بھی اس کی بات پہ ہولے سے مسکرا دی، چہرے پہ تھکاوٹ واضح تھی۔ تم پریشان مت ہو، جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، اور ہاں میں کبھی ہو سکا تو کوشش کروں گی کہ انکل سے اس متعلق بات کر سکوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے محبت سے بولی تو انجم نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا۔ لبوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہا نے تعجب سے اس کے گلابی پڑتے گالوں کو دیکھا جو اتنی ہی بات میں مہک اٹھی تھی۔ نہ جانے اگر رشتہ ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ دل ہی دل میں مسکراتے سر جھٹک گئی۔